اور انگریز چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے، یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ حضرت علامہ و مولانا مناظر اسلام سید طاہر حسین صاحب گاوی دامت برکاتہم العالیہ کا مکمل بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بیان کا خلاصہ مختصر الفاظ میں کر دیا جائے تاکہ سننے والے آسانی سے سمجھ سکیں۔ معزز ناظرین، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا اور ان کی وفات پر غمگین ہونا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، لیکن آج کل 12 ربیع الاول کے موقع پر ہر سال جشن کا جو منظر پیش کیا جاتا ہے اور میلاد النبی کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں، جو جلوس نکلتے ہیں، جو محفلیں قائم کی جاتی ہیں، جو لائٹیں اور بلب اور ڈیکوریشن ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق خرافات سے ہے، بدعات سے ہے، رسم و رواج سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے، اولیاء کرام کے دور سے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ منقول نہیں ہے کتاب میں جس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ میلاد النبی کی محفل ہے۔ 12 ربیع الاول میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ایسا جشن منایا گیا ہو، صحابہ کرام نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، اولیاء کرام نے ایسا کام نہیں کیا، تو اگر ہم اسی کام کو اس انداز میں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ خرافات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز ناظرین، حضرت والا کا قیمتی بیان سننے کے بعد اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور حضرت والا کسی طریقے سے قیمتی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ قومیں جب مردہ ہو جاتی ہیں اور بے عمل ہو جاتی ہیں تو موسمی عشق ان کے اندر باقی رہتا ہے اور سیزنلی تعلق ان کے اندر باقی رہتا ہے۔ یہ قوم مینڈک بن جاتی ہے۔ مینڈک آج کل دیکھو کہیں پتہ ہے مینڈک رام کا پتہ ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن ذرا آنے تو سیزن، اللہ کی قسم ایسے ایسے نعرے لگائیں گے اور اتنا شور مچائیں گے، معلوم ہوگا کہ آسمان زمین میں بس یہی ایک مخلوق ہی بچی ہوئی ہے۔ سال کی 11 مہینوں میں تمہارا زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے اور انگریز چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے، یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے۔ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا، اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے، یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے۔ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا، اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان کو بھی کھلونے دے دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے اور گاندھی جی کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے۔ کیا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم تھے اور گاندھی جی سے؟ ارے تم کو صدیق اکبر کا طریقہ نہیں سوجھا تو کن کا چل سوجھا؟ غیر قوموں کا پتہ یہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی غیر قوموں کی دین ہے، ان کی نقل ہے، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق صحابہ تھے۔ صحابہ کے بعد ہی کوئی آ سکتا ہے، کوئی صحابہ کے درجے کا عاشق اور دیوانہ نبی کا دیکھا نہیں گیا۔ آسمان نے نہیں دیکھا، زمین نے نہیں دیکھا، نہ آسمان والوں نے دیکھا نہ زمین والوں نے دیکھا۔ اگر کوئی سچا عاشق اور دیوانہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملا تھا، یہ ربیع الاول آنے لگا ہے جب سے انگریز ہندوستان میں آئے، اس کے پہلے ہندوستان میں بھی نہیں آتا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مغل امپائر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس زمانے میں تمہارے لیے زیادہ موقع فراہم تھے نبی کے عشق مظاہرے کے اور مسرتوں کے اظہار کے، اور اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر جلوس نکال سکتے تھے، لیکن مغل امپائر تک
کہیں اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے. اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لال اور ساری یونیورسٹی کے اہل علم بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ کھنگال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دیں. مشکل ہے، مشکل ہی نہیں محال ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں چوہے کے بل میں کوئی اس طرح جشن ہوتا، ممکن ہے بلوں میں بند ہوئے، اب بلوں سے نکل پڑے ہیں. کیسے نکلے، کس کی شاہ پر نکلے؟ یہ سلسلہ غیروں نے دیا اور انہی کی نقل میں تم دیوانے ہو گئے اور سچے عاشقوں کو پیچھے کر دیا. صدیق اکبر و فاروق اعظم تم سے پیچھے ہیں نبی کے عشق میں، اس لیے کہ ان کو جوش اتنا عشق کا نہیں ہوا کہ وہ روڈ پر جھنڈے لے کر نکل جاتے اور نعرے لگاتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مدینے کے گلی اور کوچوں میں گشت کرتے. یہ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں؟ ڈپلیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے.